بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب۔ آج میں آپ کو کتاب کے متعلق عرض کروں گا، کتاب کی تفسیر عرض کروں گا کہ قرآن کا نام جو ہے کتاب بھی ہے اور قرآن کے کتنے نام ہیں۔ انشاءاللہ میں قرآن مجید فرقان حمید سے عرض کروں گا اور احادیث مبارکہ سے بھی ثبوت دوں گا۔ عزیز المحترم، الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے کتب۔ یہ کتب ان سے ماخوذ ہے، کتاب مصدر ہے جیسے سیام اور قیام وغیرہ۔ کتاب کا معنی ہے جمع ہونا، لشکر کو اجتماع، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں تمام چیزیں جمع ہوتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں۔ کتوبہ بھی اس کو کہتے ہیں کتاب کی جمع۔ میں نے پہلے عرض کیا کتبن ہے، کتاب کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا نمبر اس آیات میں کتاب فرض کا معنی دے رہا ہے جو میں اب عرض کروں گا۔ کتاب انزلناہ الکتاب، کتاب انزلناہ الیک، پارہ 23 سورت سواد آیات 29۔ یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی۔ کتب علیکم الصیام، پارہ 2 اور سورت بقرہ آیات 183، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہاں پر کوتبہ جو ہے فرض کا معنی دے رہا ہے۔ نمبر 2 کوتب علیکم القصاص، پارہ 2 سورت بقرہ آیات 178، تم پر قصاص فرض ہے۔ اس آیات مبارکہ میں کوتبہ جو ہے فرض کا معنی دے رہا ہے۔ جو پہلے میں نے عرض کیا کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب کا معنی دے رہا ہے اس جگہ پر۔ اور اب میں آپ کو عرض کروں گا کہ نمبر 3 ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، پارہ 5 سورۃ نساء آیات 103، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت پر مقررہ پر فرض ہے۔ یہاں پر جو ہے کتابا موقوتا، کتاب فرض کا معنی دے رہی ہے۔ نمبر 4 کتاب حجت اور برہان کا معنی بھی دیتی ہے۔ میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت کر کے عرض کروں گا فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، پارہ 23 سورۃ صافات آیات 175، ترجمہ اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اپنی دلیل اور حجت لاؤ۔ یہاں پر عزیزان محترم کتاب جو ہے دلیل اور حجت کا معنی دے رہی ہے۔ نمبر 5 وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور جو بستی ہم نے ہلاک و ویران کی اس کا ایک جانا ہوا نوشہ تھا، پارہ 17 سورۃ حج آیات 4۔ اب میں اس کا 6 نمبر عرض کرتا ہوں۔ اس آیات مبارکہ میں عزیزان محترم کتاب غلام کا معنی دے رہی ہے جو میں اب پڑھوں گا۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، پارہ 18 سورۃ نور آیات 23، اور تمہارے ہاتھ کے ملک باندھی غلام میں سے جو چاہیں کہ کچھ مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ میں فرمایا، وہ کون سا مال ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ مال کمانے کی شرط پر انہیں آزادی لکھ دی۔ یہاں پر جو ہے اس آیات مبارکہ میں کتاب جو ہے یہ باندھی غلام ملکیت کا معنی دے رہا ہے۔ اب میں آپ کو کتاب کا معنی دوسرا عرض کروں گا، یعنی کتاب کا دوسرا نام قرآن ہے۔ قرآن سے میں ثابت کروں گا کہ قرآن کتاب کا معنی قرآن ہے۔ الرحمن علم القرآن، پارہ 27 سورۃ رحمان آیات 1، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اس آیات مبارکہ میں کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فرمایا، اس کا دوسرا نام قرآن ہے۔ ما انزلنا الیک القرآن لتشقی، پارہ 16 سورۃ طٰہٰ آیات 2، ترجمہ اے میرے محبوب یہ قرآن اس لیے ہم نے نازل فرمایا تم پر، یہ قرآن اس لیے ہم نے تم پر نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑھو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیک القرآن کتاب کا دوسرا نام قرآن فرمایا۔
اس کے بعد سورت جو ہے پارہ جو ہے 25 سورت بنی اسرائیل آیات 28 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دو اگر شخص اور جن تمام اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لے آئیں اس کی ماند نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں سے ایک دوسرے کا معاون ہو یعنی مددگار ہو۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو میں پڑھی ہے اس میں حاذ القرآن کا لفظ فرمایا، بمثل حاذ القرآن، تو اس کا معنی ایک کتاب کا دوسرا معنی جو میں عرض کر رہا ہوں، دوسرا نام جو ہے وہ قرآن ہے۔ اس آیات میں بھی قرآن کا معنی نکلا، نام بھی نکلا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، پارہ 15 سورۃ اسراء آیات 82۔ اور ہم قرآن میں وہ شے نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس آیات مبارکہ میں جو ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآن، قرآن کا دوسرا نام بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ قرآن ہے، ثابت ہوا کہ کتاب کا معنی قرآن بھی ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا، پارہ 25 سورۃ زخرف آیات 3، ہم نے قرآن کو اسے عربی میں نازل فرمایا۔ عزیز محترم، اس آیات مبارکہ میں قرآن عربیہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کا نام قرآن فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پارہ 2 سورۃ بقرہ آیات 185، ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا نام قرآن فرمایا۔ میں آپ کو قرآن کا جو نام ہے قرآن ہی سے یاد کروں گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتقوی، پارہ 15 سورۃ اسراء آیات 9، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ تو عزیز المحترم، اس آیات مبارکہ میں قرآن کا نام نکلا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پارہ 19 سورۃ فرقان آیات 30۔ اور رسول نے کہا ہے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ کے قابل ٹھہرا لیا۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، پارہ 19 سورۃ فرقان آیات 32۔ اور کہنے لگے کافر ان پر ایک ساتھ قرآن کیوں نہیں نازل کیا، یعنی انہوں نے کافروں نے کہا کہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 30 پارے جو ہے اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا، جیسا تورات اکٹھی نازل ہوئی، ان پر کیوں نے جدا جدا علیحدہ علیحدہ کیوں نازل کیا۔ یعنی اس آیات مبارکہ میں علیہ القرآن، قرآن کا نام میں نے ثبوت عرض کیا ہے، ثابت کیا ہے۔ وَقُرْآنًا فرقنا ہو لے، اس آیات میں مبارکہ میں جو ہے بنی اسرائیل کی آیات ہے، اسرا کی آیات ہے، یعنی 15 پارہ میں ہے، اور اس کا ترجمہ آج کر دیتا ہوں۔ اور ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے نازل کیا کہ تم اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے بتدریج رہ کر نازل کیا۔ عزیز محترم، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کتاب کو قرآن فرمایا ہے، تو ان کا جواب بھی کفار کا دے دیا۔ کفار کہتے تھے کہ قرآن مجید کو پورا یعنی کہ مکمل کیوں نہیں نازل کیا جیسا تورات نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، ثابت بھی میں نے کر دیا اس آیات میں قرآن کا معنی، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جواب بھی دے دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن اور قرات ایک ہی ہے، جیسے خسران ایک ہے، جیسے انا علینا جمع و قرآن فاذا قرآن فتبع قرآن، بے شک وہ تمہارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا اور پڑھنا، تو جب ہم پڑھ چکے اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قرآن مصدر ہے، جب حوض میں پانی جمع کرو تو کہو کہ قرات الماء فی الحوض، ترجمہ جو حوض میں پانی جمع ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ قرآن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حروف جمع ہو کر کلمات، اور کلمات جمع ہو کر آیات مبارکہ، اور آیات مبارکہ جمع ہو کر صورتیں، اور صورتیں جمع ہو کر قرآن ہے۔ پھر اس میں پہلے اور آخر کے علوم جمع کر دیے گئے۔ قرآن مجید کا معنی تلاوت یا جمع کرنا ہے۔ عزیز محترم، اس کی عربی عبارت میں نے لگا دی اپنی تفسیر، جلد اول پارہ جو ہے پہلا صفحہ نمبر 23 پر۔ تو اب میں آپ کو کتاب کا تیسرا نام فرقان، ذالک الکتاب، کتاب کا تیسرا نام فرقان ہے۔ تو قرآن سے میں ثابت کروں گا کہ قرآن ہی میں فرقان کا لفظ ہے۔ تبارک الذی انزل
نزل الفرقان علی عبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، فرقان سورت اور ترجمہ وہ بڑی برکت والا ہے جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندہ پر۔ وبینۃ من الہدی والفرقان، پارہ 2 سورت بقرہ آیات 185، اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن کی باتیں ہیں اس میں، اس قرآن میں، اس فرقان میں۔ تو عزیزان محترم، اس میں والفرقان کا لفظ ہے، اور میں آیات مبارکہ سے فرقان کا معنی جو ہے عرض کیا کہ کتاب کا تیسرا نام فرقان بھی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، پارہ جو ہے اس کا 17 ہے، سورۃ انبیاء آیات 48۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور روشنی اور متقیوں کو نصیحت۔ ان دونوں آیات مبارکہ میں فیصلہ کا معنی دے رہا ہے یہ کتاب یعنی فرقان۔ اس فرقان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حق و باطل میں فرق کرتا ہے۔ حضرت اکرمہ اور سدی فرماتے ہیں کہ فرقان کا معنی نجات ہے۔ خلقت گمراہوں کی ظلمتوں میں پھنسی ہوئی تھی، فرقان کے ذریعہ اس نے نجات پائی، اس لیے اس کا نام فرقان ہے۔ اب میں آپ کو کتاب کا چوتھا نام عرض کروں گا کہ اس کا نام ذکر بھی ہے، تذکرہ بھی ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ذکر برکت والا ہے جو ہم نے نازل کیا۔ اس آیات مبارکہ میں کتاب کا معنی ہے ذکر، ذکر مبارک، ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پارہ 14 سورۃ حجرات آیات مبارکہ میں ہے کہ ترجمہ بے شک ہم نے یہ قرآن نازل کیا اور بے شک ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ اس آیات مبارکہ میں ذکر قرآن کا معنی دے رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سورت پارہ 35، 25 اور سورت زخرف آیات 44۔ اور بے شک وہ شرف تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ہے، اور ان قریب تم میں سے سوال کیا جائے گا۔ وَذِكْرٌ فَإِنَّ الذِّكْرَ، اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اور سمجھاؤ ان مسلمانوں کو، سمجھانا فائدہ مند ہے۔ اب میں آپ کو تذکرہ کا معنی عرض کروں گا کہ قرآن کا معنی، کتاب کا معنی تذکرہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، سورت پارہ 29 سورت حاقہ، اے بے شک یہ قرآن ڈر والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس آیات میں تذکرہ کا معنی قرآن ہے۔ کتاب کا 5واں نام تنزیل ہے، تنزیل من رب العالمین، پارہ 29 سورت حاقہ آیات 43۔ اس نے نازل کیا ہے جو سب عالمین کا رب ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، پارہ 29 سورت شورى آیات 192۔ اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، تنزیل العزیز الرحیم، پارہ 21 سورت یاسین آیات 25۔ آیات مبارکہ، اس آیات مبارکہ میں سورہ یاسین میں کہ عزت والے مہربان کا نازل کیا ہوا ہے۔ تنزیل کا معنی قرآن ہے۔ کتاب کا 6واں نام حدیث ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، پارہ 23 سورۃ زمر آیات 33۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا سب سے احسن کتاب، یعنی اس آیات مبارکہ میں احسن الحدیث، حدیث جو ہے کتاب کا 6واں نام حدیث ہے، قرآن سے میں نے ثابت کیا۔ کتاب کا 7واں نام ہے موعظۃ، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، پارہ 11واں سورۃ یونس آیات مبارکہ 27۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی۔ اصل میں قرآن مجید نصیحت و موعظت ہے۔ کتاب کا 7واں نام میں نے موعظت ثابت کیا۔ اب کتاب کا 8واں نام حکم بھی ہے، حکمہ بھی ہے، حکیم بھی ہے، محکم بھی ہے۔ میں آپ کو یہ 4 جو نام ہے قرآن کے کتاب کے وہ عرض کروں گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا، یہ سورت رعد پارہ 13 میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فیصلہ نازل کیا جس طرح گزشتہ نبیوں کی زبانوں میں جو ان پر کتابیں نازل ہوئیں اور ان کو احکام دیے گئے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عربی زبان میں قرآن مجید عربی میں احکام دیے گئے۔ بعض نے فرمایا کہ قرآن مجید کے احکام تمام خلقت کو قبول کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے اس کا نام حکم ہے۔ یعنی کہ میں نے عرض کیا حکم، اب میں حکمہ کا قرآن سے ثابت کروں گا کہ قرآن کا حکم بھی، کتاب کا حکم بھی نام ہے، حکمہ بھی ہے، حکیم بھی ہے، محکم بھی ہے۔ اب میں جو ہے حکمہ کا معنی، حکمہ کا نام قرآن سے ثابت کروں گا۔
حکمت مبالغۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت قمر آیات 5 سے پارہ جو ہے 27 میں فرمایا کہ حکمت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، پھر کیا کام دیں ڈر سنانے والے۔ وَاذْكُرْ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکمَةِ، پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیات 34۔ اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات مبارکہ اور حکمت جو ہے پڑھی جاتی ہے۔ اب میں حکیم کے معنی یاد کروں گا۔ الف لام را تلک آیت الکتاب الحکیم، پارہ 11 سورہ یونس آیات مبارکہ میں ہے کہ الف لام را یہ کتاب والی کتاب کی آیاتیں ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم، پارہ 22 سورۃ یاسین آیات 21 میں ہے کہ یاسین حکمت والے قرآن کی قسم۔ خلیل کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں احکام اور نظام۔ اب میں آپ کو کتاب کا معنی محکمات کروں گا قرآن سے۔ الف لام را کتاب احکمت آیات، پارہ 11 سورۃ ہود آیات مبارکہ 1، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ کتاب کا نام شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، پارہ 15 سورۃ اسراء آیات 82۔ اور ہم قرآن مجید میں وہ شے نازل کرتے ہیں مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہ صورتیں اور آیات ایسی ہیں ان سے ظاہری اور باطنی ضلالت و جہالت وغیرہ دفع ہو جاتے ہیں، اور ظاہری باطنی صحت حاصل ہوتی ہے، اعتقاد و باطل اخلاق و رذیلہ دور ہو جاتے ہیں، اور عقائد و حکم وعرف و صفا توحید اخلاق فاضلہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ کتاب مجید پر علوم و دلائل پر مشتمل ہے جو ہے شیطانی ظلمتوں کو اپنی انوار سے نیست و نبود کر دیتے ہیں، اور اس کا ایک حرف برکات کا گنجینا جس سے جسمانی امراض اور آسیب بھاگ جاتے ہیں۔ وشفاء لما فی الصدور، پارہ 11 سورہ یونس آیات 27۔ ترجمہ اور قلوب کی شفا کے وہ معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ یہ بیماریوں کی شفا ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مرض کفر سے شفا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کو مرض فرمایا ہے، فی قلوبہم مرض۔ عزیز محترم، آج میں نے کتاب کے جو ہے نام بتائے، نام شفا بتایا ثابت۔ اب انشاءاللہ کتاب کا 10واں 11واں اس طرح میں آگے بتاؤں گا، اور میری تقریر جاری ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کرمانی ٹی وی کو جو ہے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اس کے بعد دوسروں تک جائیں گے۔ اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس کو بھی سبسکرائب ہے۔ اس میں فقہ کرام کے عبارت ہیں، فقہ مسائل ہیں، روزو کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، وضو کی سنتیں وغیرہ مستحب یہ مسائل ہیں، ہر انسان کے لیے اشد ضروری ہے، تاکہ تم دوسروں تک پہنچاؤ گے، مجھے بھی ثواب ہوگا، آپ کو بھی ثواب ہوگا، اور سننے والوں کو پڑھنے والوں کو ثواب ہوگا۔ میری تفسیر کرمانی جو میں اپنی تفسیر عرض کر رہا ہوں، آپ کو مسائل سنا رہا ہوں، یہ دائیں بائیں صفحے لگے ہوئے ہیں، صفحات ہیں، آپ ان سے بھی جو ہے روشناس ہو سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان چینلوں کو آپ ضرور سبسکرائب اور لائک کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔